ایک صاحب آئے، پیٹ کے درد کی شدت تھی، ان کو تکلیف تھی، کئی مرتبہ آئے تھے، پانی دم کر کے بھی لے گئے، تعویذ بھی لے کر کے گئے۔ چند دنوں کے بعد بگڑے ہوئے تیور تھے اس بندے کے، ملاقات ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ پیٹ کا درد صحیح ہو گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا کیا حالات ہیں؟ کہا کہ بس میں سب چھوڑ دیا، ایک جگہ جا رہا ہوں فلاں جگہ۔ کیا ہے؟ کہا وہ ایک پوجا کرنی رہتی ہے گوبر کو رکھ کر کے۔ کہا کر رہا ہوں۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے اندر چیز؟ اس نے کہا فلاں بابا تھے، انہوں نے ایک لکوڈ دیا پینے کے لیے، پیٹ درد صحیح ہو گیا۔ کہا کیا لکوڈ دیا تھا؟ کہا آپ برا مانیں گے حضرت۔ میں نے کہا کیا چیز دیا پینے کے لیے؟ کہا گائے کا پیشاب۔ کہا پی لیا تم نے؟ کہا پیا، پیٹ کی درد کی شدت تھی۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں پوجا کرتا ہوں۔ یہ ہے عزیزان گرامی وقار، شیطان ابلیس لعین ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کو سن کر کے دکھائے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کے اوپر پردہ ڈال کر کے دکھائے تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے، تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ نہیں یہاں سے شفا ملتی ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو ایوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے ہیں کہ بدن میں پورے کے پورے چھالے پڑ جائیں، جسم کٹ جائے، تب بھی ایوب علیہ السلام کا ایمان یہ تھا کہ شفا میرا مولا ہی دے گا، شفا میرا اللہ دے گا۔ ہر چمکنے والی چیز، ہر سامنے دکھنے والی چیز کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں میرے عزیزوں۔ اس کی سیم ایسی مثال دیکھ لیں، میجورٹی لوگوں کی آج کون سے ہاسپٹل جاتی ہے، کون سے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ بیچارے آج بی ایچ ایم ایس اور بی یو ایم ایس والوں کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بھی ایلوپیتھک کی ہی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ وہ بی ایچ ایم ایس ہیں، بی یو ایم ایس ہیں، بی ایچ ایم ایس والے ہومیوپیتھک ان کو کرنا چاہیے، پریکٹس کرنا چاہیے، بی یو ایم ایس والوں کو یونانی کرنا چاہیے، بی ایم ایس والوں کو آیورویدک کرنا چاہیے، لیکن وہ سب چھوڑ چکے۔ گولیاں یہی دیں گے، تم کو ڈولو چاہیے ڈولو لے لو۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں کوئک صحیح ہونا، فوراً صحیح ہونا، یہ چمتکار ہے ایلوپیتھک ڈاکٹروں کا۔ ان ڈاکٹروں نے ابھی گولی دی، شام میں بخار چلی گئی، رات کو گولی کھا کے سوئے، صبح تک سردی ختم ہو گئی۔ تو انسان کو ایسا چاہیے آج کے زمانے میں۔ یہ اس طرح کی خواہش تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ کیوں میرے عزیزو؟ انہی ڈاکٹروں سے پوچھ لینا جنہوں نے آپ کو فوراً صحیح کر دیا ہو، ایک دن میں صحیح کر دیا ہو۔ ایک بیماری کو صحیح کر کے وہ 4 بیماریاں سائیڈ ایفیکٹ میں ڈال کے بھیجتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ ہر ایک دوا کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، یہ خود ایلوپیتھک پورا مطلب جو پینل ہے وہ خود کہتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بی یو ایم ایس ہیں، اور اس کی تھوڑی بہت ہمیں شدھ بدھ ہے یونانی دوائوں کی۔ میری ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھی لائن ہے، اس کو آپ امپروو کریں، ان دواؤں کو اور لائیں۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں حضرت، بات ایسی ہے کہ ہمارا اثر دیر سے دکھاتا ہے اور لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہے۔ وہ اسی چیز کی طرف جاتے ہیں کہ جمعہ کو گولی کھائیں، سنیچر کو فٹ ہو جائیں، ایک دن کا ان کو چاہیے۔ اسی لیے ہم نے خود اپنی لائن چھوڑ دی ہے، پریکٹس اس پر کر رہے ہیں، دوائیاں وہی دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چیز زندگی میں بھی ہو رہی ہے، ہمارے زندگی میں بھی۔ بنی اسرائیل نے وہاں پر 2 معاملات تھے، ایک طرف ہارون علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اور اس کی بڑی طاقت ہے، نہیں مان رہے تھے ان کی بات۔ کس کی طرف گئے؟ وہ سامری کی طرف، کیونکہ وہ دکھا رہا تھا، بچڑے کو بولنے کے قابل بنا کر کے لوگوں کے سامنے لائف دکھا رہا تھا، اس کی طرف چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لائف دکھنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ ایمان کو اپنے سنبھالو۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، ان قریب دجال کے زمانے کا آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے، دجال کے آنے کا زمانہ ان قریب ہے، وہ اس سے بھی بڑے چمتکار دکھائے گا، تب آپ کیا کریں گے؟ اسے خدا کہہ دیں گے؟
وہ زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا، بارش برسا کر دکھائے گا، کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ڈاواڈول ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ایمان اتنا مضبوط رکھو، میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ ہے، اور میرے نبی نے فرمایا وہ ایک ہے، میں ایک ہی خدا مانتا ہوں، اور اس سب سے بڑا طاقت والا ہے وہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں۔ یہ عقیدے ایسے ہیں جو غائبانہ طور پر تمہیں کوئی بھی طاقت ہلا نہ سکے۔ تھوڑی سی گولیاں تمہیں پریشان نہ کریں، تمہارے بچوں کی بیماری میں کسی نے اگر ہاتھ رکھ کر کے صحیح کر دیا تو اس کی طرف یہ نہ سمجھ لو کہ یہی سب سے بڑا شفا خانہ ہے، نہ، شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب یہاں بات جو چل رہی تھی بچھڑے کی، اس میں اور ایک بات، دو چیزیں میں نے ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا گیپ تھا یہ قوم میں گمراہی پیدا کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قوم کی عادت یہ ہے کہ وہ چمتکار کو دیکھ کر کے فوراً گرویدہ ہو جاتی ہے۔ ایسا آپ نہ کریں، آپ نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب عالم دین یہ کہہ دے کہ آپ فلاں عمل کریں آپ کو جنت ملے گی، آپ یہ سوال نہ کریں ابھی دکھاؤ کیسی ہے جنت، یہ تو بنی اسرائیل کا سوال ہوا۔ آپ یہ کہیں ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں، میری موت کے بعد تو جنت ملے گی انشاءاللہ۔ ایمان والے کی یہ عادت ہونی چاہیے۔ صحابہ نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا حضور آپ جنت کے تذکرے اتنے کرتے ہیں، ایسی ہے ویسی ہے، کبھی دکھاتے نہیں آپ؟ نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یقین تھا اگر نبی نے فرمایا تو ملے گی ضرور۔ ہر ایمان والے کے بھی یہی عقیدہ ہو۔